اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریگولر دیکھنے والے ہمارے ویورز جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم عائلی زندگی کے متعلق جو موضوعات ہیں ان پر بات کر رہے ہیں کہ جیسے بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ انسان کی زندگی میں مختلف سٹیجز ہیں۔ اسی طرح ان سٹیجز پر جا کر مختلف کام جو ہیں وہ انسان کرتا ہے اپنی معاشرتی زندگی میں، جس میں منگنی، نکاح جو ہے، شادی، بچے، یہ سارے جو ہیں مراحل وہ شامل ہوتے ہیں۔ ان کو صحیح طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق سمجھنے کے لیے اور پھر ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یا اگر کوئی خدا نخواستہ جیسے زندگی کے ساتھ یہ ایک تلخ حقیقت بھی ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے یا خدا نخواستہ فوت ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ جو عائلی معاملات ہیں ان میں چلتے ہوئے جہاں ایک اچھی اور خوشباش زندگی انسان گزار رہا ہوتا ہے، وہاں بعض اوقات بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور ناپسندیدہ کے طور پر بھی ایسے مراحل بھی آتے ہیں کہ جہاں انسان کو علیحدگی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسے سوالات بھی جو ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں جو آپ کی طرف سے بھجوائے جاتے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ شامل کریں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہمارے پاس اس طرح کے سوالات ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ رابطے کی تفصیلات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ ریگولر دیکھنے والے ہمارے بہت سے ویورز ہیں، ان کے پاس وہ محفوظ ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں ای میل کے ذریعے، ٹیکسٹ پر بھی آپ کے سوالات موصول ہوتے ہیں۔ گو کہ وائس میل کا بہت کم جو ہے وہ استعمال ہمارے ناظرین کرتے ہیں۔ جس طرح بھی آپ کو سہولت ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پینل میں شامل ہمارے علماء کرام کو آپ جانتے ہیں، یہاں لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر گفتگو میں شامل ہوتے ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد خان صاحب۔ تو آج کے سوالات جو آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے تعارفی کلمات میں عرض کیا کہ بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ انسان کو نکاح یا شادی شدہ زندگی میں کسی ایسے مرحلے پر بھی جانا پڑتا ہے کہ جہاں بعض اختلافات ہو جاتے ہیں۔ احسان احمد صاحب نے ڈنمارک سے ہمیں اس حوالے سے ایک سوال بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی طلاق ہو گئی ہو اور وہ 2 سال بعد دوبارہ اکٹھا ہونا چاہیں تو کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کیا دوبارہ نکاح پڑھا جائے گا؟ تو اس سوال کے لیے ہم چلتے ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد خان صاحب کے پاس۔ جی کال صاحب۔ جی بات یہ ہے کہ اسلام ایسی طلاق جس کے بعد میاں بیوی باہم صلح کرنے کا حق رکھتے ہوں 2 مرتبہ کا انہیں اختیار دیتا ہے۔ اگر 1 مرتبہ طلاق ہو گئی ہو اور وہ طلاق کی عدت کے دوران ان کا باہم دوبارہ صلح کا ارادہ بن جائے تو بغیر نئے نکاح کے ان کی خانہ آبادی ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق کی عدت ختم ہو چکی ہو اور ختم ہونے کے کچھ عرصہ بعد یا لمبا عرصہ بعد ان کی باہم صلح کی صورت پیدا ہو اور فریقین کے خاندان یا افراد جماعت مل کر ان کی باہم صلح کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ان کو نیا نکاح کر کے باہم ازدواجی زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح 2 مرتبہ ہو سکتا ہے۔
اگر 2 مرتبہ طلاق ہو چکی ہو مختلف اوقات میں اور طلاق کے بعد عدت کے دوران یا عدت گزرنے کے بعد نئے نکاح کے ذریعے ان کی خانہ آبادی ہو، لیکن اگر پھر خدا نخواستہ ناچاکی کی کیفیت پیدا ہو جائے اور تیسری مرتبہ طلاق واقع ہو جائے تو پھر تیسری طلاق کے بعد ان کی باہم خانہ آبادی نہیں ہو سکتی، اس کی پھر نہ کوئی صلح کے لیے عدت ہے نہ اس کے بعد، سوائے اس کے کہ اس متعلقہ خاتون کی کسی جگہ شادی ہو اور پھر خدا نخواستہ نیا خاوند وفات پا جائے اور وہ بیوہ ہو جائے، یا خدا نخواستہ نئے گھر میں بھی اس کی ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے اور خلع یا طلاق کی شکل میں ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے، تو پھر اگر وہ خاتون اپنے پہلے خاوند سے دوبارہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہے تو وہ نئے نکاح کے ذریعے باہم ان کا رشتہ ازدواج قائم ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے کالن صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ زیر صاحب اگلا سوال جو ہے اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہو سکتا ہے کہ شرعی لحاظ سے کوئی ایسا جو ہے وہ وجود نہ ہو، لیکن ایک مروجہ خیال کے طور پر وہ چل رہی ہوتی ہیں، اس طرح کے جو ہیں کئی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ ایک سوال ہمیں انیک رومان صاحب نے مانچسٹر سے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ ازدواجی تعلقات کے بغیر ولیمہ جائز نہیں ہوتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ولیمے کا جو بنیادی غرض ہے وہ یہ ہے، بنیادی غرض جو ولیمے کی ہے کہ اعلان ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس جوڑے کی شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، تو یہ جو رشتہ زوجیت میں منسلک ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ احباب کو کھانا کھلا دیا جائے، جو میسر ہے، تو وہ ہے ولیمہ۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس ولیمے کا وقت کون سا ہے، تو فقہاء میں سے اکثریت کا یہ خیال ہے کہ رائے ہے کہ نزدیک نکاح کے بعد ولیمے کا وقت ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ فقہ مالکیہ کے نزدیک اس میں وہ کہتے ہیں کہ تعلقات زوجیت کے بعد ولیمہ ضروری ہے، باقیوں کے نزدیک تعلقات زوجیت کی کوئی شرط نہیں ہے، اور جن فقہاء کے نزدیک تعلقات زوجیت کی شرط ہے ان کے نزدیک تعلقات زوجیت سے دراصل مراد خلوت صحیحہ ہے، اور خلوت صحیحہ کی تعریف یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کا کسی ایسی جگہ پہ علیحدگی میں اکٹھے ہو جانا جہاں ان کی اجازت کے بغیر کوئی آ نہ سکے، کسی کمرے میں کسی جگہ، تو یہ اتنی اگر انہیں موقع میسر آ گیا ہے تو فقہاء کے نزدیک یہ کافی ہے اور اس میں کوئی اور مزید ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ولیمے کا ذکر فرمایا اور اس میں زیادہ زور تو ولیمے کا ہے، لیکن ان ارشادات میں ایک بات یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد کسی جگہ پہ بھی حضرت صاحب نے تعلقات زوجیت کو شرط قرار نہیں دیا۔ میں 2-3 حوالے اب آپ کے استفادے کے لیے پیش کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ حضرت صاحب ملفوظات جلد 5 میں حضور فرماتے ہیں، مثلا اس جگہ پہ حضور جو نکاح وغیرہ اسلامی جو طریق ہیں زندگی گزارنے کے ان کے متعلق ان کی افادیت بیان کرتے ہوئے، اور ان میں کوئی فضول خرچی اسراف کی ضرورت نہیں، بڑی سادگی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، کوئی تکلف نہیں، اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں مثلا نکاح ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں، طرفین نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا، بعد ازاں ولیمہ سنت ہے، یعنی نکاح ہو جائے تو اس کے بعد ولیمہ سنت ہے۔ پھر ایک جگہ ملفوظات جلد 5 میں ہی حضور فرماتے ہیں ولیمہ یہ ہے کہ نکاح کرنے والا نکاح کے بعد اپنے احباب کو کھانا کھلائے۔ اور ایک اور جگہ بدر 2 اگست 1906 کا یہ حضور کا ارشاد ہے، یعنی اس میں شائع ہوا ہے،
اس میں حضور فرماتے ہیں شرع شریف میں تو صرف اتنا حکم ہے کہ نکاح کرنے والا بعد نکاح کے ولیمہ کرے، یعنی چند دوستوں کو کھانا پکا کر کھلا دے۔ تو یہ اگرچہ اس میں ان ارشادات میں اصل حکم تو یا حضور کی اصل منشا یا حضور جس مضمون کو بیان کر رہے ہیں وہ ولیمے کی سنت ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ اس میں یہ شرط ہے کہ وہ تعلقات زوجیت ضروری ہیں، تو گویا جس طرح عام اکثر فقہا کا خیال ہے کہ نکاح کے بعد وہ ولیمے کا وقت ہو سکتا ہے، اور آپ بعض معاشروں میں ولیمہ نکاح کے بعد رخصتانے سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے دستور میں یہ ہے کہ رخصتانے کے بعد جب بچی اپنے گھر چلی جاتی ہے تو اس خوشی میں جو دلہے والے ہیں، لڑکے والے ہیں، وہ پھر ایک دعوت کا انتظام کرتے ہیں، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروج ہے کہ حضور نے بھی اپنے نکاحوں کے بعد جب رخصتانہ ہو گیا تو اس کے بعد حضور نے اس قسم ان ولیموں کا انتظام فرمایا ہے۔ تو یہ خود بھی کیا، اور بعض جو ہیں صحابہ ان کو بھی حکم دیا کہ اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو۔ اور حضرت صاحب اس سے ضمناً میں ایک بات عرض کرنا چاہوں، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مسیح علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ نکاح اور اس کے بعد نکاح کرنے والا اپنے چند احباب کو بلا کر کھانا کھلا دے، یعنی شادی میں اگر دعوت کوئی کسی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کسی حد تک تو وہ نکاح کرنے والے پر ہے، یعنی لڑکی پر یا لڑکی کے والدین پر اس طرح شرعی لحاظ سے کسی ایسی دعوت کا اہتمام جو ہے وہ ان پر نہیں ڈالا گیا۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو شروع میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب احباب جماعت غربت تھی اور سادگی کی زیادہ تعلیم کی ضرورت تھی، اور لوگوں کو اس بات کی طرف لانا تھا کہ تکلف نہیں ہے اس میں، جس سے حضرت صاحب نے فرمایا نا کہ سادہ چیزیں کوئی اس میں خرچ نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس میں بھی حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیان میں خاص طور پہ اس پہ زور تھا اور سختی کی جاتی تھی کہ لڑکی والے دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے دعوتوں کا انتظام نہ کریں، بلکہ بعض معاملات میں تو حضرت صاحب نے اسے ناپسند فرمایا اور کہا کہ یہ بالکل ناجائز طریق اختیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت دیکھا دیکھی یہ معاملہ۔ لیکن ایک بات بہرحال ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور لڑکے والے بارات کے ساتھ آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، اور کوئی کھانے کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ان جگہوں پہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں لوگ دور دور سے آئے ہوتے ہیں، اس لیے اگر لڑکے، اور ویسے بھی استطاعت ہوتی ہے، اس لیے لڑکی والے اگر کھانے کا انتظام کر دیں تو وہ ضروری نہیں ہے، اگر کر دیں تو اچھی بات ہے، مہمان نوازی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر استطاعت نہیں ہے تو خالی پانی بھی پلا کے وہ رخصت کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات ہاں جی بالکل، یعنی مقصد صرف یہ تھا کہ شریعت نے کوئی ایسی پابندی جو ہے وہ قائم نہیں کی ہوئی، اور جیسے آپ نے ذکر کیا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت منع فرماتے، میرا خیال ہے کہ دراصل جو بعض چیزیں کلچرل جو انفلوئنس ہوتا ہے کہ کسی اور کلچر سے متاثر ہو کے، جیسے ایک جگہ وہ رہنا تھا مطلب انڈیا میں یا ہندوستان میں مشترکہ طور پر، تو اس خطے کے جو رسم و رواج سے ان سے بعض دفعہ انسان اتنا مرغوب ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا یا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جہیز بھی اسی طرح، حالانکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استطاعت تھی اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے دیا کچھ، لیکن جہیز کے مطالبے شروع ہو جانا اور اس قسم کی چیزیں دراصل جب یہ افراط و تفریط میں پڑ جاتی ہیں تو پھر یہ ناجائز کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کی چیزیں، اب کس لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ کیا جانا کہ ہمیں اتنا جہیز دیا جائے، یہ تو بالکل ناجائز بات ہے۔ لڑکی والے اپنی خوشی سے اگر کچھ دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح ولیموں کی آپ نے بات کی، اس میں اگر اپنی استطاعت کے مطابق کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ اتنا اسراف کر دے کہ بعض شادیوں پہ سٹیج بنتے ہیں، اس پہ 2-3 ہزار پاؤنڈ صرف سٹیجوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں، اور کل ہم لوگ اس پہ سوچ رہے تھے کہ یہ 2000 پاؤنڈ قریباً 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے، پاکستان یا انڈیا میں 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو اس میں بڑے آرام سے 2 بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف سٹیج بنانے پہ خرچ کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک مربی صاحب کی یہاں پہ بیٹی کی شادی بڑی سادگی کے ساتھ، اس میں یہاں تک کہ اس بچی نے اس واقف زندگی کی بچی کی تربیت بھی ویسی، اس نے کہا کہ میں نے یہ جو شادی پہ کپڑے پہنے جاتے ہیں پہلے دن یا اس کے لیے،
بہت زیادہ مہنگے کپڑے نہیں لینے، حالانکہ لوگ اس پہ ہزاروں پاؤنڈ اس پہ بھی لگا دیتے ہیں، اور وہ ایک ہی وقت جی پہ صرف اس نے یہی، اس بچی نے یہی کہا کہ ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد پہنا ہی نہیں جاتا، اس لیے مناسب سا جو ضروری ہے جو وہ رکھ لیا جی، زیب و زینت کے لیے ہے، لیکن صرف ایک دوسرے سے بڑھ کے دکھاوے کی خاطر اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ بہت نامناسب پھر چلی جاتی ہیں اور بہت دور لے جاتی ہیں، اور بالآخر جو ہے بیچارے جو استعداد نہیں رکھتے ان پر بھی ایک ناجائز بوجھ ڈالتی ہیں۔ اور جہاں جہیز کی آپ نے بات ابھی کی، انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلاً جو ہے وہ بات کریں گے اس پہ بھی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں موصول ہوا، قمر احمد صاحب نے پوچھا ہے لندن سے۔ کل سے آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی اس جو ہے ماڈرن دور جو ہے اس میں یہ کافی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی وہی سوال پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا اسلام میں لو میرج کی اجازت ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ لڑکا اور لڑکی ان کی باہم دوستی ہو، وہ اکٹھے سیرے کرتے پھریں، پکنکیں منائیں، کئی دن شہروں سے باہر دوسرے شہروں میں گزاریں، اس قسم کے امور کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام پردہ اور غض بصر کی تعلیم دیتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں پاک بازی جنم لیتی ہے، اور جن معاشروں میں غض بصر اور پردہ کی پابندی نہیں ہوتی وہاں پر پاک دامنی تار تار ہو جاتی ہے، پاک دامنی کا وہاں پہ تصور ہی نہیں ہوتا، اور ان کے خیالات سے متاثر ہو کر بعض جوڑے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری مرضی کی ہے، لیکن وہ رشتے جو خاندان کے بڑے، والدین اور سرپرست خود سوچ سمجھ کر تحقیق اور سوچ و بچار اور دعاؤں کے بعد طے کرتے ہیں، ان معاشروں میں شادیاں 99% اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب رہتی ہیں، اور وہ ساری عمر باہم محبت و وفا کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ لیکن جن معاشروں میں غض بصر اور پردہ کی پابندی نہیں ہوتی اور لڑکوں لڑکیوں کی باہم دوستیاں ہوتی ہیں، اکٹھے سیرے کرتے ہیں، کئی دن اکٹھے گزار دیتے ہیں، پکنکیں مناتے ہیں، ان کی شادیوں میں سے بہت قلیل تعداد ایسی ہوتی ہے جو قائم رہتی ہے، وہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد ان شادیوں کی اکثریت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس قسم کی باتوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جب کسی جگہ دونوں کے سرپرست، خواہ وہ والدین ہوں یا کوئی اور عزیز رشتہ دار ہوں، ان کے باہم نسبت کے رشتے کے معاملات طے ہو جائیں تو پھر لڑکا اپنی تسلی کے لیے، تاکہ کہیں بعد میں کوئی قباحت پیدا نہ ہو، لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، مگر لڑکی کو دیکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اکٹھے سیرے کرتے پھریں، پکنکیں مناتے پھریں، کئی دن باہر جائیں اور اکٹھے رہیں ہوٹلوں میں یا کسی اور جگہ پر۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح کی زندگی اسلام کی نگاہوں میں ناپاکی کی زندگی ہے اور گناہ کی زندگی ہے، اور اگر کوئی جوڑا پہلے اس قسم کی ناپاکی اور گناہ کی زندگی بسر کرتا رہا ہے، پھر وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، اور وہ صحیح اسلامی طریق پر باہم نکاح کر کے ازدواجی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بات کہ ان کا باہم نکاح کرنا یہ گناہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ باہم نکاح کے بغیر اکٹھے پھر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، دوستی ہے ان کی آپس میں، تو یہ بات اسلام کی نگاہوں میں ناپاکی قرار پاتی ہے۔ ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا۔ کل صاحب اس پر مجھے یہ خیال آیا، یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں؟ انسان یہ بتائے کہ مجھے فلاں جگہ فلاں گھر میں رشتہ جو ہے کرنا پسند کرتا ہوں، کیا اس میں بھی کوئی ممانعت ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ انسان مختلف ذرائع سے دوسرے خاندان کی بچی یا دوسرے خاندان کے بچے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔
اس کے لیے بے پردگی یا ناپاکی کی زندگی بسر کرنا شرط نہیں ہے۔ تو اگر مختلف ذرائع سے معلومات حاصل ہوں اور معلومات کے نتیجے میں انسان وہاں رشتے کا پیغام بھیجے تو اس کو اسلام نے ناجائز قرار نہیں دیا۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ناجائز صرف غض بصر کی نافرمانی اور بے پردگی ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں نے اسی لیے یہ دہرا کے استاد المکرم سے جو پوچھا ہے کہ یہ کنفیوژن جو ہے وہ کسی کو نہ پیدا ہو کہ اسلام نے گویا قطعاً یہ بالکل کہا کہ آپ کی پسند کا کوئی اس میں دخل نہیں۔ جو اصطلاحاً جیسے کہ مکرم محترم مولانا مشرف کالن صاحب نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اصطلاحاً جس کو لوگوں نے اڈاپٹ کر رکھا ہے لو میرج، کہ جس کے نتیجے میں ایک لمبا ریلیشن شپ جو ہے وہ چلتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے اور وہ یقیناً ناجائز تعلقات ہیں، وہ دنیا کے ہر معاشرے میں ہے۔ اس کا چونکہ ہم ایک مذہبی اسٹیج سے بات کر رہے ہیں اس لیے اسلام کے حوالے سے بھی ضرور اس کو کرتے ہیں کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہے، ورنہ دنیا کے ہر معاشرے میں اسی طرح ہے کہ کوئی بھی مذہب معاشرے میں اس طرح وہ اپنی بچیوں کو کوئی بھی اجازت نہیں دیتے کہ اس کے پہلے سے کسی جگہ جو ہے وہ مراسم ہو اور پھر وہ بڑھ کر جو ہے شادی تک پہنچے۔ جو گھرانے ہیں وہ بالکل وہ دنیا کے ہر معاشرے میں اسی طرح ہے۔ تو اس لیے اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ گویا یہ اسلام نے کوئی ایسی قید لگا رکھی ہے، یہ دنیا کے جو مانے ہوئے اخلاقی معیار ہیں ان میں یہ سب جگہ یہ بات داخل ہے۔ اور دوسری طرف قطعاً اسلام نے یہ منع نہیں کیا کہ آپ کو کسی جگہ، اگر بعض خاندانوں کا ویسے علم ہوتا ہے کہ اچھے جو ہیں وہ چہرے والے نین نقش والے ہیں، وہاں کوئی شادی کرنا چاہتا ہے یا ان کے اچھے پڑھے لکھے ہیں یا ویسے خاندانی طور پر وہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ایسی جگہ اظہار کرنا کہ میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اسلام نے کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی کہ جہاں انسان کا دل چاہے وہاں پر وہ شادی نہیں کر سکتا اور صرف اس کے بڑے ہی طے کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اپنی پسند سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ جو ہیں لمبی ٹرم کے یا ایک لمبے وقت کے تعلقات ڈیولپ کر کے ان کو بڑھا کے اور پھر اس سٹیج تک پہنچنا، اس کو چونکہ اور بہت سے نقصانات ہیں، اس وجہ سے اسلام نے ان باتوں کو منع کیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال زیر صاحب یہ ہمیں ذوالفقار احمد عباسی صاحب اسلام آباد UK سے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر حق مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی اور خاوند فوت ہو گیا ہے تو پھر حق مہر کے متعلق کیا تعلیم ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، کون کرے گا؟ اصل میں حق مہر جو ہے وہ بھی دیگر قرضوں کی طرح کا ایک قرض ہے جو خامد کے ذمے واجب ہوتا ہے، اور اگر خامد اپنی زندگی میں اس کو ادا نہیں کرتا تو وہ قرض ہے اس پر، اور اس کی وفات اگر ہو جاتی ہے تو وہ ایک قرض چھوڑ کے فوت ہوا ہے۔ اور جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے اس کے متعلق قرآن کریم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جب من بعد وصیت توصون بہا او دین، کہ جب تمہارا ترکہ تقسیم ہوگا تو پہلے وصیت اور قرض کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد پھر جو باقی ترکہ ہے وہ تقسیم ہوگا۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ جیسے میں نے عرض کی کہ حق مہر بھی خامد کے ذمہ بیوی کی کا ایک قرض ہے جو خامد پہ عائد ہوتا ہے، اس لیے اگر خامد اس کی ادائیگی سے قبل وفات پا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ قرض دوسرے قرضوں کی طرح اس میں سے منہا کیا جائے گا، وہ عورت کا الگ اس رقم کو نکال دیا جائے گا۔ باقی جو پھر باقی جائیداد بچے گی، اگر نہیں بچتی، صرف وہ اس کا حق مہر ہی ادا ہوتا ہے تو وہ پہلے حق مہر ہی ادا کیا جائے گا، اگر بچ جاتی ہے تو پھر وہ ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ معاف ہو جانا یا عورت کا معاف کر دینا، تو اس کے متعلق میں دو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دو ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ حضور سے سوال کیا گیا کہ کسی سوال کرنے والے نے سوال پوچھا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میں نے مہر نہ اس کو دیا نہ بخشوایا، اب میں کیا کروں؟ تو اس پہ حضور نے فرمایا مہر اس کا ترکہ ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ قرض ہے، اب اگر بیوی وہ لیے بغیر فوت ہو گئی ہے تو وہ ترکہ اس کا شمار ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا مہر اس کا ترکہ ہے اور آپ کے نام قرض ہے،
بڑا واضح ہے، آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کی یہ صورت ہے کہ اس کو شرعی حصص کے مطابق اس کے دوسرے مال کے ساتھ تقسیم کیا جاوے، جس میں ایک حصہ خاوند کا بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے نام پر صدقہ دیا جائے، یعنی اسی بیوی کے نام پر وہ صدقہ ادا کر دیا جائے تو وہ بھی اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ ایک اور موقع پر حضرت صاحب سے پوچھا گیا کہ کسی شخص نے سوال کیا کہ ایک عورت اپنا مہر نہیں بخشتی، یعنی میری بیوی وہ مہر نہیں معاف کرتی، تو اس پر حضور نے فرمایا یہ عورت کا حق ہے، اسے دینا چاہیے، اول تو نکاح کے وقت ہی ادا کرے ورنہ بعد ازاں ادا کر دینا چاہیے۔ پنجاب اور ہندوستان میں یہ شرافت ہے کہ موت کے وقت یا اس سے پیشتر اپنا مہر خاوند کو بخش دیتی ہیں۔ یہ صرف رواج ہے جو مروت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ہے قرض، لیکن یہ عورت کی شرافت ہے کہ جب خاوند بیچارہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے تو عورت کہتی ہے اچھا بیبا تم نے تو میرا حق میں نہیں دیا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، بخشتی ہوں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا یہ ایک رواج، ایک مروت کے طور پہ ہے، ورنہ بہرحال یہ قرض ہے اور یہ ادا کرنا چاہیے خاوند۔ اور اس حد تک جو حوالہ جیسے آپ نے پڑھا کہ اس حد تک ہے کہ اگر بیوی جو لینے والی وہ فوت ہوگی تو تب بھی وہ ادا ہوگا، جی وہ بھی ادا، تب بھی وہ اس کے حصے میں، اس کے حق میں، اس کے جیسے کہیں اس کے اکاؤنٹ میں وہ ادا ہوگا۔ اس لیے وہ حق مہر انسان کو چاہیے کہ یہ جو ایک یہاں اس فورم کے حوالے سے یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ بڑے بڑے جہیز، بڑے بڑی بریاں بنائیں گے، زیورات بنائیں گے، اور جو حق مہر ہے اس کو صرف لکھنے کی حد تک رکھیں گے۔ اگر حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقدی بھی مہر کے طور پہ ہوا اور جو غیر منقولہ جائیداد ہے وہ بھی نقد ہوتی رہی، تو اگر وہ زیور کو بھی حق مہر کے طور پہ شمار کر لیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے کہ انسان وہ تحفہ، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ادا کر دیتے تھے اور یہی صحابہ کو سکھایا، اگر وہ ایسی چیز حق مہر رکھی جائے جو اس کو ساتھ ہی دے دیں، اور اگر نقد بھی رکھنا ہے تو پھر کوشش کریں اتنا رکھیں جتنا اس کو ادا کر دیا جائے، اور ادا کرنے کی نیت سے ہی رکھنا چاہیے، یہ صرف دکھاوے کے لحاظ سے کہ اتنا لکھ دیا ہے یا اتنا اعلان کر دیا ہے۔ بالکل۔ اور کچھ عرصہ ہوا کہ سیدنا خلیفہ مسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی عائلی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے یہ حق مہر کے حوالے سے بھی حضور نے بیان فرمایا اور تاکید کی کہ ضرور جو ہے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اور مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بھی، صحابہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ جو ہے بڑا دلچسپ جو ہے حضور نے بیان کیا کہ جی میری بیوی لیتی نہیں ہے، حضور نے فرمایا آپ نے دیا ہے، بالکل تھیلی پر رکھیں تو پھر ہے، تو کہتے ہیں چلے رکھ دیتے ہیں جی، مطلب وہ خود ہی نہیں لیتی، اور رکھ دیا تو کسی سے قرض لا کے انہوں نے دونوں بیویوں میں ان کا مہر دیا تو انہوں نے واپس نہیں کیا، انہوں نے کہا اب تو آ گیا، انہوں نے پھر واپس نہیں کیا، تو پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی وہ واپس نہیں دیتی، تو حضور نے فرمایا کہ اسی لیے تو میں کہتا تھا ہاں جی بالکل کہ آپ نے دیا تو ہے نہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے معاف کر دیا۔ اصل میں مہر ہونا ہی، رکھنا ہی اس نیت سے چاہیے کہ اس کی ادائیگی ضروری ہے اور کی جائے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اگلے ہفتے پھر جو ہے آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے جو سوالات ہوں وہ ضرور بھجوائیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔